بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 21 اکتوبر 2021 بروز جمعرات۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ نئے اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی وزارت صحت نے 18 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لیے کرونا ویکسین کی تیسری خوراک لگانے کا شیڈول جاری کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مملکت میں 18 برس اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ بیان کے مطابق ویکسین کی تیسری خوراک پہلی ڈوز کے 6 ماہ بعد لگائی جائے گی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تیسری خوراک کے لیے توکل نور صحتی ایپ پر وقت لیا جائے۔ جن افراد کو دوسری خوراک لگائے ہوئے 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے خود کو رجسٹر کرائے۔ واضح رہے قبل از وزارت صحت کی جانب سے 60 برس اور اس سے زائد عمر کے ان افراد کے لیے بوسٹر ڈوز کو لازمی قرار دیا گیا تھا جو خطرناک امراض میں مبتلا ہے۔ امور صحت کے اداروں سے منسلک افراد کے لیے بھی تیسری خوراک کو اہم قرار دیا گیا تھا، تاہم اب ویکسین کی تیسری خوراک ہر ایک کے لیے ہوگی۔ کویت نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے افراد کے لیے کرونا SOPs کے تحت عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز نے کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کونا کے حوالے سے بتایا کہ کویت کے وزیر اعظم نے بدھ کو پریس کانفرنس میں کہا کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے اتوار سے کانفرنسوں، سماجی اجتماعات اور شادی کی تقریبات میں شرکت کر سکیں گے۔ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم بند مقامات پر سماجی فاصلے کی پابندی کرنا ہوگی۔ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں کو کویت کے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتوار 24 اکتوبر سے مکمل گنجائش کے ساتھ کام کرنے لگے گا۔ جمعے سے مساجد میں سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم کی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس نے 53.792 کلو چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 2 مرد اور 3 خواتین اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں 2 مرد اور 2 خواتین سعودی شہری ہیں، جبکہ ایک خاتون یمنی تارک ہے جس کے پاس وزٹر کا کارڈ تھا۔ مذکور افراد گاڑی میں سوار تھے جس کے خفیہ خانوں میں چرس چھپا کر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسمگلروں کی گرفتاری اور منشیات ضبط کرنے کی کارروائی ادارہ انسداد منشیات کے تعاون سے کی گئی ہے۔ سعودی ریلوے نے 70 سال یوم تاسیس کے مناسبت سے مسافروں کو 70% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریلوے انتظامیہ نے کہا ہے کہ رعایتی ٹکٹ مشرق اور شمال کی ٹرینوں کے لیے ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسافروں کو ریلوے کے رعایتی ٹکٹ بدھ کو خصوصی کوڈ رائل 70 استعمال کرتے ہوئے حاصل ہوگا۔ رعایتی ٹکٹ 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک قابل استعمال ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ رعایتی ٹکٹ شمال اور مشرقی لائن کی بزنس اور اکنامک کلاسوں کے لیے ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر آج کے دن 200 ٹکٹوں کی بکنگ پر 70% رعایت ہوگی۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین شریفین نے مسجد حرام میں معمر افراد کے لیے رضاکارانہ سروس آپ کی خدمت میں کے عنوان شروع کی ہے۔ معمر یا معذور افراد کو ویل چیئر کی مفت سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ رضاکاروں کا گروپ ضرورت مند افراد کو ویل چیئر پر طواف کرانے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق رضاکارانہ خدمات کی کمیٹی کے نگران انجینئر امجد الحازمی نے بتایا کہ کمیٹی کی جانب سے مسجد حرام میں آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے متعدد رضاکارانہ خدمات انجام دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زائرین میں تحائف بھی تقسیم کی جاتے ہیں، جبکہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ الحازمی کا کہنا تھا کہ کمیٹی کے رضاکار کرونا وائرس کے حوالے سے تمام تر مقررہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہو۔ واضح رہے کہ کمیٹی میں 200 رضاکار اس کار ہیئر کے لیے رجسٹر ہے جو معمر یا معذور افراد کو ویل چیئر پر بٹھا کر طواف بیت اللہ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔
طیب میونسپلٹی کے شبہ خواتین نے شہر میں موجود بیوٹی پارلر میں تفتیشی کارروائی کرتے ہوئے متعدد خلاف ورزی پکڑی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خواتین تفتیشی اہلکاروں نے پارلرز میں استعمال ہونے والی زائد میعاد کے اشیاء علاوہ غیر معیاری مصنوعات بھی ضبط کی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ متعدد پارلر میں خلاف ورزی پر جرمانے بھی عائد کی گئی ہے۔ سنگین نوعیت کی خلاف ورزی پر بعض پارلر کو سرم بہر کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے مالکان کو طلب کیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ پارلر میں کام کرنے والے افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ معیاری اور منظور شدہ اشیاء کا استعمال یقینی بنائے۔ غیر معیاری زائد میعاد اور غیر منظور شدہ مصنوعات کا استعمال خلاف ورزی ہوگا۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں نے جیزان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا نے آج بدھ کو بیلسٹک میزائل داغ کر جیزان کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ سعودی فضائیہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حوثی میزائل کو فضا میں ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایران نواز حوثی ملیشیا سعودی عرب کی شہری آبادی، نجی املاک اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کرتے ہوئے عالمی قوانین کی پامالی کر رہی ہے۔ نجران شہر میں ایک ٹریفک حادثے کے بعد 3 خواتین ہلاک ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر کے ذرائع نے کہا ہے کہ حادثہ یونیورسٹی محلے میں پیش آیا ہے۔ ہلال احمر کے ذرائع نے کہا ہے کہ واقعہ منگل اور بدھ کو درمیانی شب رات گئی ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر اور دیگر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی تو تینوں خواتین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہلال احمر کی امدادی ٹیموں نے متوفی خواتین کو نجران جنرل ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کیا ہے۔ واضح ہے کہ محکمہ ٹریفک مذکورہ حادثے کے اسباب اور مزید تفصیلات کے بارے میں اعلامیہ جاری کرے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔